السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جمیل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جمیلیات۔ ناظرین، آج کل یہ بات عام مشاہدے میں آ رہی ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ پڑھنے یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی مذہبی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی میلاد کا پروگرام ہوتا ہے یا ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے، تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا اکثر موضوع جو ہوتا ہے وہ اسرائیل فلسطین جنگ ہوتا ہے، اور مولوی صاحب جو ہیں وہ جوش خطابت میں اکثر یہ بدعا دیتے سنائی دیتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، اور پھر اس کے سامنے جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ بدعا دینا کیسا ہے۔ ناظرین، امریکہ دنیا کی واحد سپر طاقت ہے، اس کی آبادی 34 کروڑ کے قریب ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی ریاست جو ہے وہ 50 ریاستوں پہ مشتمل ہے۔ 50 صوبے کہہ لیں، ریاستیں کہہ لیں، تو 50 اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کا نام یو ایس اے ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ عیسائیت اور یہودیت کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس وقت امریکہ میں تقریباً 1 کروڑ مسلمان بستے ہیں اور وہاں راضی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن میں 6 لاکھ جو مسلمان ہیں ان کا تعلق ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان سے، اور ان کی وجہ سے یہاں لاکھوں فیملیاں پال رہی ہیں، بلکہ پورا پاکستان پال رہا ہے۔ آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، جو پاکستانی ورکرز ہیں، وہ وہاں دن رات ایک کر کے ہمارے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں، فارن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور ان کے یہاں جو خاندان ہیں وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ٹوٹل ریمیٹنسز آتی ہیں، فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، اور ان کا حجم تقریباً 31 بلین ارب ڈالر ہے، اور یہ آپ کے گوش گزار میں کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ ہمارے لیے یا اسلام کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے، کہ 2.25 ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف امریکہ سے آتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ 39 بلین ارب ڈالر کے برابر ہیں تقریباً، اور ان میں سے 9 ارب ڈالر کا جو ہے وہ امریکہ خریدار ہے، یعنی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس میں 9 ارب ڈالر کا حصہ امریکہ کا ہے۔ اور پھر جو ہے ہمارے ویسے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق اس طرح ہے کہ امریکہ میں تقریباً 25,000 غیر مسلم سالانہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور وہاں جو ہے مذہبی آزادی ہے، مکمل مذہبی آزادی ہے۔ وہاں مساجد بھی ہیں، امام بارگاہیں بھی ہیں، اور کسی کو بھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں ہوتی۔ وہاں مسالہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہاں کی مساجد میں بریلوی بھی نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، اور وہاں کوئی مسلکی اختلاف کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہاں کا رواج ہے کہ اکثر جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ دائیں ہاتھ والا جو مسلمان ہوتا ہے اس سے پیار سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کو دعا بھی دیتا ہے، اور یہ حالات ہیں وہاں کے۔ تو اتنی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور ہم اس کو بڑے بے باکی سے بدعا دیتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ امریکہ کی تباہ و بربادی سے تو وہاں جو کروڑ مسلمان ہیں ان کا کیا بنے گا، اور ہمارا جو دار روٹی چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔ یار، میں مولوی حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی حجرے کی لائبریری سے باہر بھی نکلا کریں،
کوئی حالات و واقعات کا بھی مشاہدہ کر لیا کریں، کوئی پڑھائی بھی کر لیا کریں، کوئی مطالعہ بھی کر لیا کریں کہ آپ وہاں حجرے سے اٹھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور ایک جذباتی تقریر کرتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ عمل تو آپ کا یہی ہے۔ میں یہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سارے مولویوں کی بات نہیں کر رہا۔ بہت سارے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، وہ بڑے روشن خیال ہیں، وہ بڑے وسیع القلب ہیں، وسیع النظر ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کنویں کے مینڈک ہیں، جن کا جو سوچ کا دائرہ ہے وہ بڑا محدود سا ہے۔ تو بھائی ہوش کے ناخن لیں، اس طرح بد دعائیں نہ دیں۔ بے شمار پاکستانیوں کے بچے ادھر ہیں اور امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے امریکہ کی تعلیم اچھی ہے تو ہم اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے ہیں نا، وہاں ڈاکٹر اور انجینئر بن رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کی خدمت کرنی ہے۔ اگر وہ وہاں بھی رہ جاتے ہیں تو وہاں کمائی انہوں نے وہاں کرنی ہے، پیسے ہمیں بھیجنے ہیں۔ تو یار اب اس طرح بد دعائیں نہ دیں، اور وہ جو سامنے اندھے بہرے بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں مولوی حضرات سے، تنگ نظر مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ کہ نبی پاک نے کبھی کسی ملک کے لیے بد دعا کی؟ کسی پیغمبر نے، کسی پیر فقیر نے ایسا کیا کہ تم بد دعاؤں پہ اتر آئے ہو؟ وہ بھائی جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا تکلیف ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں نا، جن میں انسانیت ہے، ان سب کو تکلیف ہے۔ لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ اٹھیں اور جس کو مرضی بد دعائیں دینا شروع کر دیں، اور یہ سوچے بھی نہ کہ وہاں جو ہے وہاں کتنے لوگوں کے پیارے بستے ہیں اور وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو بھائی ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہ کریں، اپنے اندر کوئی وسیع ظرفی پیدا کریں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ان سے ہمیں نجات عطا فرما، جیسے پیر پیغمبروں نے نجات مانگی ہے۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں جو اخلاقیات عطا فرما۔ تو یہ کہنا کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، اور یار میں یہ سچی بات کروں، اگر آج امریکہ کہے نا کہ ویزے لے لو، تو 90% مولوی ویسے ہی امریکہ چلے جائیں۔ تو اس طرح نہ کریں، ذرا سوچیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام وہاں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دیکھیں وہاں جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ وہاں کی پولیس کر رہی ہے، اور وہاں کی پولیس کیا ساری مسلمان ہیں؟ یار کوئی آئین و قانون کی بات بھی کر دیا کریں۔ اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد کرے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ تیاری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جنگیں تیاری کے بغیر نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا، 14 مئی 1948 کو وہ اسرائیل جو ہے وہ مارز وجود میں آ گیا، دوسرا حصہ فلسطین بن گیا۔ لیکن کیا ہوا کہ 48 میں ہی 4 عرب ممالک نے مل کے اس پہ حملہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مار کھائی، اور مار کھانے کے بعد اپنے حصے بھی گنوا لیے، اور اس طرح 1967 میں پھر دوبارہ 2 ملکوں نے حملہ کیا اور پھر مار کھائی، 73 میں پھر مار کھائی، اور جب بھی جنگ کی مار کھائی اور اپنے حصے گنوائے۔ تو بھائی اس سے ہمیں نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہیے؟ اس سے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے کہ بھائی جنگیں تیاری کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ یہ مولوی جو حضرات ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کے بس جذبات گرماتے رہتے ہیں، اور وہ پاکستانی فوج کو بھی کوستے ہیں اور وہ مسلمانوں کو کوستے ہیں۔ بھائی اسرائیل تگڑا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ ہے۔ دیکھیں امریکہ ایک طرف جو ہے وہ فلسطینیوں کو امداد بھیج رہا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کو اسلحہ بارود بھیج رہا ہے۔ بھئی جب آپ تیاری نہیں کریں گے، دشمن تگڑا ہے، تو آپ مار کھائیں گے۔ فلسطین کی آپ ہسٹری دیکھ لیں،
کہ کیا ہوا کہ فلسطین اس کے قبضے میں رہا جس کے پاس طاقت تھی۔ مائٹ از رائٹ کا قانون جو ہے یہ یونیورسل ہے، یہ ہمیشہ سے ہی لاگو رہا ہے۔ کبھی اس پہ رومنز نے قبضہ کیا، کبھی مسلمانوں نے قبضہ کیا، کبھی برطانیہ نے قبضہ کیا، کبھی وہ اپنا سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا، کبھی صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کیا۔ جس نے بھی قبضہ کیا بزور شمشیر کیا، یعنی کہ وہ اس طرح چھیڑ چھاڑ سے نہیں حاصل ہوا۔ تو بھائی کوئی مصالحت کا سلسلہ بھی شروع کر لیں، کوئی صلح کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی زمانے میں جو عیسائی تھے وہ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور پھر یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوئی بین راستہ نکالا، اپنا جو ان کی مشترک قدریں ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں، اس کو انہوں نے آشکار کیا، اس کو پریچ کیا، اس کو پلیڈ کیا، اور پھر کیا ہے کہ آج عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کے سب سے بڑے دوست ہیں۔ تو بھائی آپ بھی کوئی ایسا کوئی فارمولہ دیں کہ جس میں اپنا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ ہو صوفی و شاعر کی ناخوش اندیش۔ ایک ہی پہلو نہ سوچے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ نہیں کیا، وہ امن معاہدہ نہیں کیا، اور وہ کس کے ساتھ کیا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ اسی طرح صلح حدیبیہ نہیں کیا، وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کیا۔ تو بھائی اپنا خون گرماتے ہی نہ رہا کریں۔ جب اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، ساز و سامان تیار رکھو اگر جنگ کرنی ہے تو اگر تم جوڑ نہیں ہو، دیکھو آپ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ فلسطینی بیچارے جو ہیں وہ در بدر پھر رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ کسی قاعدے قانون کو نہیں مان رہا، کسی جنگی قانون کو نہیں مان رہا۔ وہ ہسپتالوں پہ بھی بمباری ہو رہی ہے، اور جناب جو ہے وہ بچے بھی مارے جا رہے ہیں، مساجد بھی تباہ کی جا رہی ہیں، اور وہ ان کا ناکہ بندی کر دی گئی ہے، ان کو بھوکے پیاسے مارا جا رہا ہے۔ اور جو ملک مختلف گروہوں کے پیچھے ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ ایران کدھر گیا ہے؟ سعودی عرب کدھر گیا ہے؟ مصر اور اردن شام کدھر گئے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں جی صلح ہونی چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یار پہلے ان کو کیوں اکسایا؟ ان کو اکساتے ہو، ان کو مرواتے ہو، اور پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں تم لوگ کرتے۔ اب اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ اردن کی سرحد پہ، شام کی سرحد پہ، مصر کی سرحد پہ بھی گولہ باری کر رہے ہیں۔ کیا ان ممالک کے پاس جہاز نہیں ہے؟ جہاز ہیں، اگر جہاز ہیں تو وہ اڑتے کیوں نہیں ہیں؟ او یار تم لوگ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے فلسطینیوں کو مروا رہے ہو۔ تو یہ جنگ سے مسئلہ نہیں حل ہونا، جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ دور گزر گیا ہے۔ تگڑا تگڑا ہے اور ماڑا ماڑا ہے، تو ماڑے کو پکڑ کے نہ مرواؤ۔ بھائی کوئی صلح صفائی والا راستہ نکالو، کوئی مصالحت والا راستہ نکالو۔ دیکھو ایک طرف تم اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کو کہتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اگر وہ دشمن ہے تو تم تسلیم کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس نے علاقے بھی چھین لیے ہیں، اور پھر تم لوگ صلح صفائی بھی کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں ہو۔ تو جب لڑنے کے قابل نہیں ہوتا تو پھر لڑائی نہیں کی جاتی، پھر کوئی بین راستہ نکالا جاتا ہے، صلح صفائی کی جاتی ہے۔ تو بھائی یہ میں مولوی حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے نہ بد دعائیں دیں، یہ بھی دیکھیں کہ ان بد دعاؤں کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، سیکوینسز کیا ہیں، ان کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو بس میں نے یہی بات کرنی تھی۔ کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ جو پڑھے لکھے میرے دوست ہیں ان کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔